کی بنا پر موت ہی کا عنوان چاہتی ہے، لیکن روزانہ اس عشرے میں میں یہ یاد دلا رہا تھا ہر سال کی طرح کہ ہمارا پورے عشرے کا ہی عنوان اس دفعہ موت ہے۔ ہمیشہ یہ یاد دلانا پڑتا ہے اس لیے کہ آدھے سے زیادہ عشرہ ختم ہو جاتا ہے، کہیں دور دور تک عنوان کی یا موضوع کی جھلک نظر نہیں آتی، اور اب یہ 3-4 مجالس ہیں جن میں سے 3 مسلسل مجلسیں ایسی جو مختلف معصومین کی شہادت یا وفات کی بنا پر یہ تقاضا کریں گی کہ اس دن کم سے کم مجلس کا 1/3 حصہ تو براہ راست ان امام معصوم کے حالات کے بارے میں ہو، تو اور وقت ہمارے پاس کم رہ گیا تو آج ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں پا رہے۔ اور جو سوال ہم سے پوچھا گیا، یہ سوال ایسا ہے کہ یہی تو میری زندگی کے دوسرے مشہور ترین عنوان میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور اتنی بار میں نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ فی الحال آج کی مجلس یا اس عشرے میں اب گنجائش نہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے ظہور کے لیے دعائیں تو اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعائیں تو بہت پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر ہر جمعے کو دعائیں نجبہ، لیکن ہمیں کوئی تیاری نظر نہیں آتی۔ تو کہیں ہم وہ غلطی تو نہیں ہے کر رہے ہیں جو کوفے والے کر رہے ہیں؟ ساری زندگی میں نے اسی چیز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ امام کا آنا تو ہمارے اوپر دار و مدار، جب بلائیں گے آ جائیں گے، ہم بلا ہی نہیں رہے، بلکہ کوفے کے حوالے سے تو جو اصل جملہ میں کہتا رہا ہوں کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کوفے والوں نے بلانے کے بعد امام کی مخالفت کی، بلکہ پہلے مرحلے میں تو غلطی یہ ہوئی کہ جب ابن زیاد چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا، کوفے والے اسی کو آقا حسین سمجھ بیٹھے، اور وہ روایت ہے کہ آخری زمانے میں کتنے جھوٹے اپنے چہرے پہ یہ نقابیں ڈال کے آئیں گے کہ ہم ہیں تمہارے زمانے کے امام، اور جس مجمع میں ان کو اتنے کھلم کھلا اعلان کی ہمت نہیں پڑے گی، تو ہم آ رہے ہیں امام کی طرف سے تمہارے لیے کوئی پیغام لے کر، یا ہم امام ہیں یا ہم وہ ہیں جنہیں امام نے کھلا میسج دے کے تمہارے پاس بھیجا۔ امام کو پوری دنیا میں کوئی مرجع ایسا نظر نہیں آیا، کوئی نائب امام ایسا نظر نہیں آیا، کوئی حاکم شرع ایسا نظر نہیں آیا، کوئی عالم ایسا نظر نہیں آیا۔ انتخاب کیا گیا ان صاحب کا جن کا یہ دعویٰ، آئیے اصل میں دعویٰ تو وہ ہے کہ کہنا تھا کہ ہم امام ہیں، لیکن آ کے پہلے چیک کرتے ہیں کہ اس علاقے کے مومنین اتنا بڑا دعویٰ قبول کریں گے کہ نہیں۔ بعض باتیں تو ایسی کہ ممبر سے بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی ہے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی۔ اب آپ حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک خاص علاقے میں محدود، تو آپ تو صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا، اور ہم لوگوں کو اسی ممبر کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا پڑتا۔ ایسی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بیان نہ کریں تو وہ لوگ جو اس علاقے کے ماحول سے واقف نہیں وہ بے خبر رہ جائیں گے، اور یہ چیزیں ایک جگہ محدود نہیں رہتی۔ جب ایک جگہ دشمن کامیاب ہوتا تو اب دوسرے علاقے میں اسی چیز کو آگے بڑھاتا، اور بیان کرے تو خوش شرماتی۔ تقریر ہو رہی، دوران تقریر موبائل بجا مقرر کا، کانوں سے لگا لیا، اچھا مولا امام زمانہ آپ بات کر رہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا تھا وہ بات میں ابھی آپ کے چاہنے والوں کو بتانے والا ہوں۔ موبائل رکھا اور اس کے بعد ابھی آپ نے سنا، میرے پاس ڈائریکٹ امام زمانہ کا فون آیا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں یہ بات کہوں، یہ اسی سال کی بات۔ اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ شراب کے نشے میں کوئی 2 کی نماز 4 پڑھا دے
اس پہ ہمیں اتنا تعجب نہیں ہوتا ہے، تعجب پڑھ لینے والوں پر ہوتا ہے انہوں نے پڑھ کیسے لی، اور پڑھنے کے بعد یہ جملہ کیسے کہہ دیا جتنا مزہ آج کی نماز میں آیا اتنا کبھی نہیں آیا۔ بیان کرنے والا تو جس طرح سے چاہے، جو ڈائریکٹ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس امام کا فون آ رہا، اور اس کے بعد جو بات وہ کہے گا یقیناً کوئی ایسی بات کہے گا، مجھے معلوم ہے اس نے کیا بات کہی، لیکن یقیناً کوئی ایسی بات کہے گا جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے، کسی عالم نے نہیں کہا، کسی مرجع کے فتوے کے مطابق نہیں، بلکہ مرجع کا فتویٰ اس کے الٹ ہے، تبھی وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ڈائریکٹ امام کا فون آ گیا، اب بات ہی ختم ہو گئی، کہاں کی کتاب، کہاں کا عالم، کہاں کا مرجع، کہاں کی تشیع۔ اور یہ اس سال جب واقعہ ہوا اور مجمع نے اسے قبول کیا، تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آج سے 35 سال سے یہی بات کہتا آ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں جھوٹے امام بنائے جائیں گے، وہ یہ کہہ کے تھوڑی بنیں گے کہ ہم جھوٹے امام ہیں ہماری بات مانو، وہ اس انداز سے تیاری کرائیں گے اس علاقے میں پہلے سے۔ اب جس نے ٹیلی فون والے کی اس بات کو برداشت کر لیا کہ ان کو امام ڈائریکٹ فون کر سکتے ہیں، اور پھر جو اس بات مجمع کو بتائی جو پوری شیعت کے متفقہ نظریے کے خلاف، وہ چند مہینے کے بعد کہے گا کہ ہاں امام نے یہ بھی کہا کہ میں جمعرات کو فلاں جگہ آ کے بیٹھوں گا۔ تو یہ تو میرا عنوان ہے کہ دعائیں پڑھنا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اگر اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو گھبرائیے بھی نہیں، کم از کم اس دعاؤں کی وجہ سے امام زمانہ کی یاد ہمارے معاشرے میں موجود تو ہے، لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیں۔ دو طریقے ہوتے ہیں غلطی کی اصلاح کے۔ اب یہ تو اتنے زیادہ مشہور جوکس اور لطیفے ہو چکے ہیں کہ اس کو بیان کرنا پھر آپ کے وقت کو ضائع کرنا۔ یہ مثلا کسی نے جا کے کمپلین کر دی کسی خاتون نے کہ کیا میرے پاسپورٹ پر یا ویزے پہ یا آئی ڈی کارڈ پر میرا غلط نام لکھ دیا، فلاں بیوائے فلاں، میں کہاں سے بیوہ ہوں، میرا شوہر زندہ ہے۔ زندہ ہے کہاں ہے، لکھ رہا ہوں ذرا، اس کو لایا گیا۔ اب غلطی کی اصلاح کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس تحریر کو کاٹ کر نیا پاسپورٹ یا نیا کارڈ بنایا جائے کہ ہاں بھائی شوہر زندہ ہے، زوجہ فلاں۔ اور دوسرا طریقہ کہ پستول نکال کے شوہر کو مار دیا، اب تو بیوہ ہو گئی نا، دیکھیں غلطی صحیح ہو گئی، جو لکھا تھا کہ فلاں بیگم بیوائے فلاں، اب تو بیوہ ہو گئی نا، میں لے جاؤ اپنا پاسپورٹ۔ ہمارے یہاں بعض غلطیوں کی اصلاح کا یہ طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں کہ فلاں چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ بنایا جائے، اس چیز کو ہی ختم کر دو اٹھا کے۔ تو اس مجمع سے پھر بھی وہ مومنین، وہ بچے، وہ بچیاں، وہ نوجوان بہتر ہیں کہ تبدیلی کیے بغیر صحیح دعائے نجبہ تو پڑھ رہے ہیں، جو تبدیلی بھی نہیں کر رہا دعائے نجبہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ ان کے ہاتھ یہی ایک سوال آتا ہے، دیکھیں یہ بھی اپنی قوم کا انٹرنل پرابلم، کتنے دنیا کے ایسے علاقے ہیں جہاں امام زمانہ کا ذکر صاحبان ایمان کو ناگوار گزرتا، اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر صرف اس لیے کیا جا رہا کہ مولا علی کی شان کو گھٹایا جائے، امام زمانہ اور مولا علی کو ایک دوسرے کے مقابل کمپیٹیٹر، حریف بنا دیا، جو امام زمانہ کا نام لے گا وہ علی والا نہیں، کھلا کھلا یہ بات ہوتی۔ تو یہ جو تھوڑا بہت ان نوجوانوں میں، ان بچوں میں، ان خواتین میں شعور ہے کہ علی اپنی جگہ ہے، انہی کی وجہ سے ہم امام کو مانتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا ایک امام، یہ دعائے نجبہ، یہی دعائے احد، یہی دعائے فرج، یہی دعائے تاجیل ظہور، یہی دعائے سلامتی امام زمانہ۔ تو ان کو برقرار رکھتے ہوئے پھر اپنے آپ کو بدلنا، اور یہی دعائیں ہم کو طاقت دے گی کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ پڑھتے جائیے یہ دعائیں، اسی کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن فذکر ان نفعات ذکر والا اصول تو اپنی جگہ، قرآن کہتا ہے کہ پیغام کو بار بار ریپیٹ کرو، لوگوں کو یاد دلاتے رہو، بار بار یاد دلاؤ گے کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اس میں ایک آخری جملہ کہہ کر اپنے عنوان پر اسی سے آتا ہوں۔ مدینے کے 360 بتوں کی پوجا کرنے والے مشرک و کافر، جن کے پاس نہ رسالت کا کوئی تصور تھا، نہ اللہ کا کوئی تصور،
وہ اتنے پکے مومن بنے کس کی وجہ سے؟ ظاہری سبب کوئی واقعہ ہوگا، لیکن اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ تھی کہ مدینے میں یہودی پہلے سے رہ رہے ہیں، رسول خدا نے پھر ایک ایک کر کے یہودی قبیلوں کو شہر مدینہ سے باہر نکالا، یعنی غلطی وہاں سے ہوئی تھی، اور غلطی بھی معمولی نہیں، کوئی فراد اور چیٹنگ والی غلطی، لیکن یہ یہودی رسول کے آنے سے پہلے اتنی بار ایک جملہ ریپیٹ کر چکے تھے کہ اے مدینے کے حکمرانوں، مدینے کے باشندوں، تم آج ہم پر حکومت کر رہے ہو، ہمارا بھی وقت آنے والا، موسیٰ کا وارث آخری نبی آئے گا اور ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، پھر دیکھنا ہماری حکومت ساری دنیا میں ہوگی۔ اتنی بار اتنی بار اتنی بار اتنی بار یہ جملہ مشرکوں نے سنا، بظاہر ہمیشہ مذاق اڑایا، لیکن دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، جو کل میں نے کچھ موٹے موٹے لفظ استعمال کیے، تحت شعور اور لا شعور اور پتہ نہیں کیا کون سے شعور، لیکن دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اور جب مکے میں پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، مدینے والوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ چلو چل کے دیکھ لو یہ کہیں وہی تو نہیں، اگر وہی ہے تو یہودیوں سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے آؤ، تاکہ ہمارا وہ انجام نہ ہونے پائے جو یہودی ڈرا رہے ہیں۔ یہودی کس طرح ڈراتے تھے؟ جیسے ہم اور آپ کہیں گے، وہی جتنے ہمارے دشمن امام آ کے سب کی گردنیں کاٹ دیں گے۔ یہ مدینے والے پیغمبر کو ٹیسٹ کرنے، چیک کرنے مکے گئے، مگر کیوں گئے؟ ایسے تو بہت سارے دعوے ہوتے ہیں، بار بار یہودیوں کا تانا سنتے سنتے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور یہیں سے میں ابھی اپنے عنوان پہ آ رہا ہوں۔ تو قرآن کہہ رہا فذکر، بار بار ریپیٹ کرتے رہو۔ خالی بچے کے کان میں اذان اور اقامت ہی اس کے دماغ میں محفوظ نہیں ہوتی، بڑا بھی اگر بار بار ایک بات سنے گا، چاہے وہ اس وقت مذاق بھی اڑائے گا، دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ بڑے کے لیے بھی اسلام نے ہمیں یہ تصور دیا، اور موت کے حوالے سے بھی یہی پیغام ہے کہ فذکر، اے حبیب، حقیقت ہے نا ایک موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، بار بار ان کو یاد دلاؤ، یہ مذاق اڑائے، یہ عذاب قبر کا مذاقہ کریں، یہ قیامت کے بارے میں جوک بنائیں، یہ منکر و نکیر کو اس انداز سے ٹریٹ کریں کہ جیسے ان کا کوئی نوکر، مگر سنائے جاؤ، کبھی نہ کبھی ان پہ اثر ہو کے رہے گا۔ اور یہاں پر اس حوالے سے ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ بہت بڑی بات میں چھیڑنے جا رہا ہوں، جس کو چھیڑ تو دوں گا، سمیٹنے کا موقع میرے پاس نہیں، لیکن میرا مجمع میرے انداز بیان سے واقف، بہرحال مختصر سے ہی پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس فکر کا قائل ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمیں بات تو ہر ایک کی سننی چاہیے، صاحب عقل ہے، بعد میں دیکھیں گے صحیح کون ہے غلط کون ہے۔ بھائی فلاں آدمی عقائد اس کے غلط، نظریات اس کے غلط، مسائل وہ غلط بیان کرے، دین کی ہر چیز تو آپ جاتے کیوں؟ جانے میں کیا رہا ہے، سنیں گے، اس کی بات مان کوئی تھوڑی رہے۔ یہاں رک کر ایک جملہ میں پھر ایسا کہہ دوں جو وقت کی کمی کی وجہ سے واضح نہیں کروں گا، لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی بھی پیدا ہوگی۔ ہم نے کہا بھائی وہ فلاں شاعر آپ کو پتا ہے کہ سوائے نصیحت پھیلانے کے اس کا کوئی کام ہی نہیں، تو مولانا ہم کون سی اس کی بات یقین کر رہے ہیں، ہم کون سا اعتقاد رکھ رہے ہیں؟ بس خالی سن رہے ہیں، سننے کے بعد ٹال دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ بات مذہب سے آئی عام زندگی میں، ٹیلی ویژن کے بہت سارے ایسے پروگرام کہ معلوم ہے کہ یہ سب غلط سلط باتیں ہیں، کہا مولانا کون سا ہم اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں؟ جیسے ناول پڑھتے ہیں، جیسے ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، پڑھا اور بھول گئے، اسی طرح سے یہ چیزیں بھی ہم نے ڈرامے دیکھے اور بھول گئے۔ آدمی بھولتا کوئی چیز نہیں، کہیں نہ کہیں دماغ میں ہے، 2 4 5 دفعہ کی بات اور ہے، لیکن مسلسل سنتے رہیں گے۔ اور یہیں سے ہمارے پاس ایک وہ حدیث آ گئی جسے میں موت کے عنوان پہ ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں، اور حدیث بیان کرنے سے پہلے مجمع کو اپنی عادت کے مطابق ایک چیز یاد دلاتا ہوں۔ وہ میری عادت کیا کہ وہ ائمہ طاہرین جن پر ہمیں برابر سے ایمان و عقیدہ، اتنا ہی ان کو مانتے ہیں جتنا مولا علی کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ذکر ہمارے یہاں کم ہوتا ہے، ان کی حدیثیں اور بھی کم پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی اگر کوئی حدیث آ جائے
کے بعد آپ سے درود کی التماس ہوگی. ان کی اگر کوئی حدیث آ جائے تو میں خاص یاد دلاتے ہوئے حدیث پڑھتا ہوں. دیکھیے یہ اس امام کی حدیث. تو ہمارے یہاں مصائب کی حد تک اب پھر بھی تذکرہ ہونے لگا, لیکن ویسے پوچھئے کہ ان امام کی تعلیمات میں 10 حدیثیں سنا دو تو شاید عام آدمی نہیں سنا پائے گا. تو یہ حدیث میرے موضوع میں ویسے ہی آ رہی, لیکن خاص تاکید کے ساتھ کہ یہ حدیث ہمارے 7ویں امام اسیر بغداد امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. مسلسل غلط بات سننے کے اثرات ہوتے ہیں, اور امر بالمعروف میں جو بہت سے لوگوں کا حوصلہ پست ہو جاتا. ہم سے لوگ زیادہ یہ بات کہتے مولانا آپ فلاں مجمع میں جا کے یہ بات کہہ رہے ہیں, ایک آدمی پہ بھی اثر ہوگا, دیوار سے آپ اپنا سر ٹکرا رہے ہیں, فائدہ کیا؟ اس کے 2 جواب ہیں. مثلا مولانا فیس بک کے خلاف پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو اندازہ ہے ایک بچہ یا ایک بچی بھی اس کی وجہ سے اپنی فیس بک کو بدلے گا. دیوار سے سر ٹکرانا پتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں, تو اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پہ میں 2 جواب دیتا ہوں, جن میں پہلا جواب اتنا دے چکا ہوں, شاید اس دفعہ بھی پہلی مجلس میں آ گیا کہ بھائی اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا ہی نہیں کہ تم نے کتنے لوگوں کی فیس بک بند کروائی یا صحیح کروائی. اللہ یہ پوچھے گا جب یہ مسئلہ تھا تم نے پیغام لوگوں تک پہنچایا. ایک بات. دوسری بات وہ یہ 2 بھائی آپ کو یہ حدیث کیونکہ اتنی سیدھی سادھی حقیقت امام نے بتائی اور ذرا انٹرسٹنگ حدیث ہے تو یاد ہوگی, ایک بار پھر سن لیجیے. حلال چیزوں کے ذریعے آدمی کیسے گمراہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک ہمارا عنوان ہے. کتنے سارے عنوان میں چھیڑ دوں گا. 2 بھائی, اور بات ہے 1400 سال پرانی نہیں, 4000 سال پرانی. پیغمبر اسلام سے بھی پہلے کی, جناب عیسیٰ سے بھی پہلے کی, جناب داؤد وغیرہ سے بھی پہلے کی. البتہ جو کل میں نے کہا تھا اتنی پرانی نہیں, کل حضرت ادریس سے بھی پہلے کی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. ماں جوان بیٹے کے لاشے پر پاگل ہو گئی. آج جو ہے وہ یہ نہیں ہے, حضرت موسیٰ آ چکے ہیں, تورات آ چکی ہے. مگر ہر قوم کی طرح بنی اسرائیل میں بھی کچھ لوگ مانتے ہیں, کچھ نہیں مانتے. لیکن یہ اتنی بات میں نے کیوں چھیڑ دی؟ پرانے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں, کوئی 100 سال, کوئی 150 سال, کوئی 200 سال. اور اگر آپ جائیے حضرت نوح سے پہلے تو کوئی 2000 سال, کوئی 3000 سال, کوئی 4000 سال. ماں اگر روتی ہے اپنے بیٹے کے بچپنے میں مر جانے پر تو اس بیٹے کے جو 125 سال کا ہو کے مرا, افسوس ان غنچوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے, اگر 125 سال کا مرا تو یہ شعر پڑے گی. لیکن جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 200-250 سال. سلمان فارسی 300 سال کی عمر تھی. ابھی تک تو میرا ارادہ ہے کہ اس کے فوراً بعد سلمان کا واقعہ پڑھ کے یہ بھی میں اپنے موضوع پہ آ گیا ہوں, لیکن اس کے بعد بالکل براہ راست موضوع پہ آؤں گا. پہلے چھوٹی سی بات, 200 سال جوائنٹ فیملی, مگر اس طرح سے کہ مکان 2 منزلہ ہے, اوپر کی منزل ایک بھائی کے پاس, دوسرے کی منزل جو نیچے کی منزل دوسرے کے پاس. یاد رکھیے 7ویں امام کی حدیث ہے, واقعہ بھی اگر آپ کو یاد ہے تو اس امام معصوم کو بھی یاد کیجیے گا, تاکہ اگر کبھی کوئی اور میری طرح سے بدتمیزی سے جملہ کہہ دے کہ 7ویں امام کے ماننے والے ان کی 7 حدیثیں سنا دو, تو ایک حدیث یہ بھی آپ سنا سکے. اب دونوں دن بھر اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. بنی اسرائیل, قوم یہود, بزنس مین, تاجر, صبح سے شام تک تاجر کے پاس وقت کہاں ہوتا. رات کو جب آتے ہیں آرام اطمینان کے ساتھ رات اپنی, چنانچہ کھانے کے میز پہ روزانہ دونوں بھائی جمع ہوتے ہیں. کہ جب سے یہ الیکٹریسٹی سامنے آئی ہے اب رات بھی ہماری نہیں رہی. پہلے تو مجبوری, سورج ڈوب گیا, اتنا اندھیرا ہے کہ گھر میں آنا ہی آنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب رات بالکل اپنی ہے, سورج ڈوبنے سے پہلے دکان بند کر دی, فجر تک گھر ہی میں رہنا ہے, کہاں جائے. دونوں بیٹھے ہیں کھانے کی میز پر. اسلام میں ایک حکم بھی ہے کہ کھانا بہت آرام سے کھاؤ, جلد بازی نہ کرو. فاسٹ فوڈ کے کنسپٹ کو اسلام مانتا ہی نہیں, بلکہ بات کو سمجھانے کے لیے جو امام نے جملے ارشاد فرمائے, بات کو سمجھانے کے لیے وہ کچھ اس انداز کے جملے کہ جتنی دیر تم دسترخوان پر بیٹھے رہو گے
تمہاری زندگی کا میٹر اتنی دیر بند ہو جائے گا. اللہ نے 70 سال کی ہمیں زندگی دی، لیکن جتنی دیر ہم دسترخوان پہ جا کے بیٹھے اتنی دیر تک ہماری زندگی جو ہے وہیں پر میٹر بند ہو گیا. آدھے گھنٹے بیٹھے یہ آدھا گھنٹہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، ایسے آدھے گھنٹے جمع کیجیے. لیکن دسترخوان پر بیٹھو زیادہ، کھاؤ کم. ایسا نہ ہو کہ زیادہ بیٹھو تو زیادہ بھی کھاؤ، تو ڈبل میٹر چلنے لگے گا، جیسے ہی کھلے گا وہ اس وقت نہیں. کم، مختصر، آہستہ آہستہ، اطمینان کے ساتھ. بعض علماء نے کھانے کے طریقے میں یہ لکھا، یہ وہ شعبہ ہے جو میرا نہیں، علم عرفان کے ماہرین شیخ تقی بہجت جیسے علماء، شیخ تقی بہجت کبھی اس انداز کی بات نہیں کہتے کہ دسترخوان پر بیٹھو زیادہ دیر بیٹھو، کم کھاؤ. کم کھانے کا طریقہ کیا؟ کہا کہ ہر نوالا ہاتھ میں لو، ایک حدیث پڑھو اور اس کے بعد کھاؤ. یہ آپ کے لیے نہیں، جن کے لیے ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. جب عراق سے صاحبان ایمان میں جو متقی اور پرہیزگار تھے ان کو ہجرت کرنا پڑ رہی تھی، جو حکمران کے رنگ میں رنگے تھے ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا، جو دیندار اور مذہبی تھے تو وہ لگا رہے تھے. لندن ان سب کے لیے پناہ گاہ تھا 80s اور 90s. میں خود ایک دعوت میں بیٹھا جس میں عرب، ایرانی، پاکستانی، ہم سب لوگ کسی وجہ سے جمع ہو گئے. عام آدمی نے واقعا میں نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 گھنٹے وہ دسترخوان چلا. ایک نابینا بزرگ تھے، شاید اس 1.5 گھنٹے میں انہوں نے مشکل سے 20 یا 25 لقمے کھائے. ہر لقمے کے موقع پہ اپنے سے لے کے رسول خدا تک سارے راویوں کا سلسلہ بیان کر کے حدیث، اس کے بعد وہ لقمہ ان کے منہ میں جاتا تھا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ زیادہ دیر بیٹھو اور کم کھاؤ، لیکن بہت مجمع کے اسٹینڈرڈ سے بہت اونچی بات کر رہا ہوں. خلاصہ یہ کہ دونوں بھائی دسترخوان پہ آرام سے بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی رہتی. ایک ہے دہریہ ایتھیسٹ، بے دین لا مذہب، اللہ ہی کو نہیں مانتا، موسیٰ تو بعد میں آئیں گے. اور ایک وہ ہے کہ جو پورا مذہبی، متقی، پرہیزگار، دیندار. دونوں جب دسترخوان پہ جمع ہوئے، یہ دو بہت ہی مختصر سے سوالات کا جواب بھی آ رہا کہ مولانا آپ بہت زیادہ ممبر پہ کہتے ہیں کہ شاعر نصیریت، ہم کون سی ان کی بات مان رہے ہیں، ہمیں مزے تو لینے دیجیے. نہیں، یہ نقصانات میں سے ایک نقصان. مولانا ٹیلی ویژن کے کھلا پروگرام تو حلال ہے نا، وہ تو ہم کو دیکھنے دیجیے، یہ اس کے نقصان. ایک عقیدے کی مثال دی، ایک عمل کی مثال دی. آئیے پہلے میں بات پوری کروں. اب جو متقی اور پرہیزگار بھائی وہ روزانہ دسترخوان پر بیٹھ کر وجود خدا کی دلیلیں دیتا ہے کہ ایک اللہ، دلیلیں اتنی ہے کہ کوئی انکار بھی نہ کرے، لیکن سامنے ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کائنات خود بخود بن گئی، مادہ تھا، مادے سے کائنات بنی اور مادہ ہی اس کو چلا رہا. چنانچہ وہ روزانہ کاؤنٹر دلیلیں دیتا کہ سب غلط بات ہے، اصل تو یہ ہے، اور عقل تو یہ کہتی ہے، اور سائنس تو یہ کہتی ہے، اور سقراط تو یہ کہتا ہے، اور بقراط تو یہ کہتا ہے. مثلا اس زمانے کے جو فلاسفر تھے، بحث ہو رہی، یہ وہ بحث ہے جس کا کبھی نتیجہ نکلتا نہیں. اکبر الہ آبادی جو کہتے ہیں کہ میں کبھی مذہبی بحث میں نہیں الجھتا ہوں کیونکہ میرے پاس فالتو کا دماغ نہیں. تو عام طور پہ ایسی بحثیں بس ہوتی رہتی ہیں، ویسے نہ آپ ان کی بات مانیں نہ وہ آپ کی بات، چلے ٹائم پاس ہو جاتا. ٹیلی ویژن نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی ڈش اینٹینا نہیں ہے، ٹائم تو پاس کرنا. کھانا کھایا، آرام سے کھانا وانا کھایا، چائے پی، حقہ پیا، اپنے اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئے، سو گئے. پھر اگلی رات تقریباً 80 سال یہ بحث چلی. ایک بڑا بھائی، ایک چھوٹا بھائی، ایک 150 سال کا، ایک 250 سال کا. آخر ہوا یہ کہ ایک عجیب رات آئی. بڑا بھائی جو اللہ کو ماننے والا 80 سال سے وجود خدا کی دلیلیں دے رہا، مگر سامنے سے خدا کے انکار کی دلیلیں بھی سن رہا. گھر کے کبھی اعتقاد نہیں رکھا لیکن کان میں آواز پڑی. چنانچہ ایک بار آج کے بستر پہ گیا، کہنے لگا میں بھی کتنا بے وقوف اور احمق ہوں، سارا اپنی زندگی کو میں نے عذاب بنا لیا ایسے عقیدے پر جو بالکل غلط عقیدہ. مذہبی آدمی کو اپنی زندگی میں کتنی احتیاط کرنا پڑتی. ایک عام عورت ہے، اس کو کیا حجاب، کیا پردہ، کیا لباس، کیا مس کیٹرنگ، کیا کو ایجوکیشن، اس کو کیا پرواہ. ہمیں تو قدم قدم پہ احتیاط کی، حرام نہ ہو جائے، یہ گناہ نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، امام ناراض نہ ہو جائے، رسول ہمیں دیکھ کے منہ نہ پھیر لے. ہم تو کتنا قدم کہ 150 سال سے میں 250 سال سے اپنے آپ کو اتنی زحمت میں ڈالا، کوئی خدا نہیں، وہ صحیح کہہ رہا.
چلو اس سے معافی بھی مانگو، اس کا اتنا وقت میں نے ضائع کیا، 80 سال کمرے سے نکلا اور ایک مرتبہ اوپر کی منزل پہ جانے لگا سیڑھیاں چڑھ کے. حدیث اتنی مشہور ہے کہ جس نے ایک بار سن لی کبھی بھولے گا نہیں. تو میں جلدی سے اسے مختصر کر کے اپنے اصل عنوان پہ آ جاؤں. یہ بھی میرا عنوان ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اسی کو کہتے ہیں. ادھر چھوٹا بھائی وہ بھی 80 سال سے سن رہا ہے کہ خدا ہے، مذاق بھی اڑاتا تھا اللہ کا، عقیدے کا بھی مذاق اڑاتا تھا. کیا یہ ہمارے بزرگوں نے ڈرانے دھمکانے کے لیے ایک عقیدہ بنا لیا؟ لیکن مسلسل دلیلیں سنی. پتھر پر بھی اگر مسلسل پانی پڑے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. پتھر جیسی سخت چیز، پانی جیسی نرم چیز. مسلسل آج اس کا دل بدل گیا. میں نے کتنا اپنے بڑے بھائی کو پریشان کیا، کتنا ان کا وقت ضائع کیا. چلو چل کے ان سے معافی مانگو. ابھی تو ہم لوگ دسترخوان سے اٹھ کے آئے، وہ سوئے بھی نہیں ہوں گے. یہ اپنے کمرے سے نکل کے نیچے جانے لگے. سیڑھی کے درمیان دونوں کی ملاقات ہو گئی. چھوٹا بھائی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، بڑے بھائی سے معافی مانگو. ہے اللہ، آج میں مان گیا. بڑا بھائی سیڑھی سے اوپر جا رہا ہے، چھوٹے بھائی سے معافی مانگ رہے. کوئی اللہ نہیں ہے، تو صحیح کہہ رہا تھا، میں نے بلا وجہ اپنی زندگی کو مصیبت بنایا، تیرے وقت کو ضائع کیا. اور جیسے ہی دونوں کی ملاقات سیڑھیوں کے درمیان ہو، ادھر مانیٹر پر سے 2 نام غائب ہو گئے. شب معراج اللہ کے رسول نے 4تھے آسمان پہ ملک الموت سے ملاقات کی تھی. شداد کا واقعہ بھی وہیں پہ پوچھا تھا پیغمبر نے، اور دیکھا تھا ایک بہت بڑی اسکرین اس کے سامنے. پرانے زمانے کے لوگوں کو اللہ کے رسول نے کتنی مشکل سے یہ باتیں سمجھائی ہوں گی، اور آج کتنا آسان ہے، یہ بچہ بھی سمجھتا. جیسے آپ نے ایئرپورٹ پہ بڑی بڑی اسکرینیں دیکھی ہیں، جہاز کا آنا جہاز کا اڑنا. جو فلائٹ ہو گئی فوراً اس کا نام مٹ گیا، اس کے نیچے والا اوپر چلا گیا. اور بچے جس طرح اپنے اسکرین پہ، کمپیوٹر کے اسکرین پہ بیٹھ کر جو چیز چاہے ڈیلیٹ کرے، ڈیلیٹ کا بٹن دبائے، غائب ہو گئی وہ چیز. اب یہ 1400 سال پہلے شب معراج رسول خدا ملک الموت سے پوچھ کے آ رہے ہیں. اپنے لیے نہیں پوچھ رہے، ہمارے لیے. البتہ عربی کا لفظ تھا. پیغمبر نے کہا میں نے ملک الموت کے سامنے ایک بہت بڑی لوح دیکھی، وہ ایک مانیٹر، ایک اسکرین دیکھا. اے ملک الموت، تو لوگوں کی روح قبض کیسے کرتا ہے؟ کیسے کا مطلب یہ تجھے کیسے پتا چلتا ہے اس کی روح قبض کرنا ہے؟ اب اس کی روح قبض کرنا، کیا ہر سیکنڈ اللہ کا تیرا کانٹیکٹ ہے؟ تو جیسے موبائل نکالے، ہاں اللہ میاں کیوں فون کیا؟ اچھا آج امریکہ میں جا کے فلاں کی جا رہا ہوں، اچھا آج آسٹریلیا میں فلاں کی روح قبض کر. کیا یہ ہوتا؟ ملک الموت نے کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ ایک اسکرین میرے سامنے، دنیا میں جتنے آدمی ہیں سب کے نام اس پر موجود ہیں. اور جیسے ہی کسی کا موت کا وقت آتا ہے، اچانک وہ نام میرے سامنے سے مٹ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اسی وقت اس کو موت دینا. شیئر مارکیٹ میں جانے والے اور ٹیلی ویژن پہ بزنس کی نیوز سننے والے، دیکھا ہے نا شیئر مارکیٹ میں کس طرح سے کتنی تیزی کے ساتھ وہ اسکرین جو ہے نا وہ حرکت کرتا رہتا. ملک الموت کے سامنے سے 2 نام مٹ گئے. اسے تو یہ بھی نہیں پتا کون آدمی ہے، کہاں پہ ہے، دروازے پر ہے، سیڑھی پر ہے، کھڑکی کے اوپر ہے، گھر میں ہے، مصلے پر ہے، ٹوائلٹ میں ہے، اس کے سامنے خالی نام مٹ جاتا. چنانچہ دونوں کی روحیں قبض کر، بس ملک الموت کا کام ختم. روحیں قبض کر کے ملائکہ نقالہ کو دے دو. اللہ کے ہر کام ایک سسٹم سے ہوتا. یہ ہم لوگ ہیں جو بیس سسٹم کے بن گئے. اللہ کی ہر چیز بڑے آرگنائز طریقے سے ہوتی ہے. اور اتنا اہم ہے اس کی یہ مسئلہ کہ مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کی آخری رات حسن و حسین کے نام جو وصیت نامہ لکھوایا تھا، اس میں یہ جملہ تھا کہ بیٹا حسن بیٹا حسین، اللہ سے ڈرتے رہنا. ہوا نظم امور اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امورکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اور میں وصیت کرتا ہوں اپنے کاموں کو بڑے منظم آرگنائز طریقے سے انجام دینا. یہ افراتفری یا لاپرواہی نہیں چلے گی. میرا مولا نیزہ لے کر خندق میں جائے تو سمجھ میں آیا، احد میں گیا تو سمجھ میں آیا، خیبر میں گیا تو سمجھ میں آیا. میرا مولا نیزہ لے کر مسجد میں روزانہ آتا، اور جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو باقاعدہ نیزہ رکھ کے صفوں کو سیدھا کرتے ہیں، اس کے حساب سے کھڑے ہونا. ہمارے یہاں یہ سارے آداب تھے. اب نہ لوگوں کو نیاز لینے کے طریقے پتا ہے، نہ مجلس میں بیٹھنے کے طریقے پتا ہے، نہ مجلس میں آنے کے طریقے پتا ہے، نہ قطار بنانے کے مسئلے پتا ہے. سب اہل بیت کی تعلیمات. لیکن میں ذرا سا دور نکل گیا، واپس آتا ہوں. ملک الموت ایک سسٹم بنا ہے موت کا. ملک الموت کا کام ہے روح قبض کرنا. آگے اس کا کام ختم.
اب یہ روح اٹھا کے دے گا، ایک اور گروپ آتا ہے ملائکہ کا ملک الموت کے ساتھ ساتھ، اس کے ساتھ چلتا ہے، ان کو کہتے ہیں ملائکہ نقالہ، یہ روح ان کو دے دی گئی۔ ان کا کام ہے روحوں کو نقل کرنا، یعنی منتقل کرنا، وہ روحیں لے کے چلے جاتے ہیں، نیک ہے تو وادی السلام میں پہنچاتے ہیں، گناہگار ہے تو وادی برہوت میں پہنچاتے ہیں۔ مگر ایک حدیث ہے کہ صرف چند گھنٹوں کے لیے پھر واپس لا کر مرنے والے کے بدن میں ڈالتے ہیں، تاکہ منکر و نکیر جو ابھی رات کو آنے والے اور سوال کرنے والے ہیں تو وہی روح جواب دے جس نے زندگی بھر سارے ہنگامے کیے ہیں۔ اور اس کے بعد منکر و نکیر آتے ہیں، یہ تیسری ٹیم آتی ہے ملائکہ نقالہ کے بعد، اور وہ سوال کر کے رپورٹ تیار کر کے اپنے بعد چوتھی ٹیم کو دے کے جاتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلا۔ اب یہ ساری باتیں تھوڑی دیر میں آنے والی ہیں، ابھی تو ذرا سا پہلا مرحلہ چل رہا، ملک الموت نے دونوں کی روحیں قبض کی، اس کا کام ختم، اس کو اب جانا ہے ٹورنٹو، وہاں 4 آدمی بیٹھے ہیں جن کی روحیں قبض کرنا، اور اس کے بعد اس کو جانا ہے مثلاً، میں انڈیا پاکستان کے کسی شہر کا نام نہیں لیتا، تو غرض یہ کہ روحیں لی، ان کے حوالے کی، نکلا۔ اب ملائکہ نقالہ جن کا کام یہ ہے کہ روح کو دیکھ کر اگر نیک ہے تو اچھی جگہ رکھیں گے، اگر برا ہے تو بری جگہ رکھیں گے۔ میں نے جلدی میں ایک جملہ کہہ دیا نا کہ بعض اوقات مرنے کے بعد وادی السلام میں جاتے، ایک روایت ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد تو نہیں جاتا، روحیں رکھی جاتی ہیں اچھی اور بری جگہ، لیکن وادی السلام اور وادی برہوت کا فیصلہ ہوگا جو منکر و نکیر کی رپورٹ آئے گی۔ تو دو الگ الگ روایتیں۔ اب ملائکہ نقالہ کے پاس روح آ تو گئی، اور ان کو دیکھنا ہے نیک آدمی ہے تو اچھی جگہ پہ تھوڑی دیر اس کو بٹھاؤ، اور برا آدمی ہے تو بری جگہ پہ تھوڑی دیر بٹھاؤ۔ اصلی اچھی اور بری جگہ تو ابھی آنے والی ہے۔ اب ملائکہ نقالہ کے پاس روحیں آ گئی، دنیا ابھی نئی نئی بنی ہے، بہت زمانہ نہیں گزرا، ایسے کیسز کم تھے، وہ چکرا گئے۔ کیا کریں؟ جیسے کہ اکثر اس قسم کے جوک ہوتے ہیں کہ کسی صاحب نے کہا کہ آئیے تشریف لائیے، کہ وہ آپ کا کتا جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے، اس کی شکل دیکھ کے ڈر لگ رہا، کہا دیکھیں کتنے پیار سے دم ہلا رہا، کہ مگر یہ بھی تو دیکھیں کتنے غصے سے غرا رہا اور دانت دکھا رہا، اس کے اس سرے کو دیکھو کہ اس سرے کو دیکھو۔ اب ملائکہ نقالہ میں بحث ہو گئی، یہ بڑا بھائی 250 سال اللہ کا ماننے والا تھا، 2.25 منٹ جو تھا وہ اللہ کا منکر ہو گیا، شروع کے حصے کو دیکھیں کہ آخری کو دیکھیں، اور یہ چھوٹا بھائی 150 سال اللہ کا انکار کرنے والا تھا، آخری 1.5 منٹ میں اللہ کو مان گیا تھا، شروع کو دیکھیں کہ آخر کو دیکھیں، کہاں لے جائیں ان کی روحوں کو۔ نیا نیا زمانہ ہے، ملائکہ کو بھی اچھی ٹریننگ نہیں ہر چیز کی، خدا بندہ تو بتا کیا کرے، پہلے سرے کو دیکھیں آخری سرے کو دیکھیں، یا دیکھیں زیادہ وقت کیسے گزارا۔ ایک بار خدا نے کہا نہیں، نہ آغاز کو دیکھو، نہ درمیان کو دیکھو، نہ اکثر حصے کو دیکھو، صرف یہ دیکھو جب موت آئی اس وقت کس نظریے اور عقیدے پہ تھا۔ اگر 150 سال میرا ماننے والا تھا، آخری منٹ میں منکر بن گیا، جہنمی ہے، 150 سال میرا انکار کرنے والا تھا، آخری سیکنڈ میں مجھے مان گیا، وہ جنتی ہے، تب مت بالخیر ہونا چاہیے، بسم اللہ اچھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو ہمیشہ آغاز اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا آگے کیا ہوگا؟ ارے آگے تو مولانا سب چلتا، آغاز اچھا ہو تو شراب کی دکان بھی، اور آغاز اچھا ہو تو میوزک کی دکان بھی، اور آغاز اچھا ہو تو شادی میں عالم کے نکاح پڑھنے سے پہلے بھی حدیث کتاب بھی ہوتی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، اور آگے کیا چل رہا؟ اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، تمت بالخیر، اختتام بہترین ہونا چاہیے۔ آغاز اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، خور کا آغاز کون سا بہت اچھا تھا، لیکن اختتام کیسا کہ رومال زہرا تک اس کے سر پہ باندھا گیا۔ تو اب امام یہاں پہ 7ویں امام نے فرمایا کہ یہ آخری وقت بہت اہم وقت ہے۔ اب بالکل ربنا لا تزغ قلوبنا، اسی کو تو کہتے ہیں کہ خدا پیدا ہدایت کے ساتھ ہوئے، مرتے دم جب موت آئے تب بھی ہدایت باقی رہنی چاہیے، وہ ہے مومن کا امتحان۔ مگر جس نقطے کی وضاحت کے لیے واقعہ میں نے پڑھا وہ نقطہ دوہرا دوں، اور پھر اسی واقعے سے موت تو شروع ہو گئی ساری۔ ایک میں نے بہت مختصر سرسری تفصیل بھی بتا دی موت کی۔ کل لوگ کہیں گے مولانا موت نہیں سننے آئے تھے، عذاب قبر سننے آئے تھے، وہ تو اب تک نہیں آیا، آ رہا ہے، ٹھہر جائیے، عذاب قبر کہاں بھاگا جا رہا ہے، 10 منٹ تو ہے نا میرے پاس۔ لیکن پہلے نقطہ یہ تھا کہ مسلسل اگر آپ کوئی چیز سنیں، چاہے آپ اس کا مذاق بھی اڑائیں، چاہے آپ کو اس پہ عقیدہ بھی نہیں رکھنا ہے، چاہے آپ
آپ یہ کہیں ارے کیا نان سینس اور اوٹ پٹانگ چیز، مسلسل اگر سنتے رہے تو اثر ضرور ہو کے رہے گا. یہ خالی نومولود بچے کی بات نہیں ہے، یہ 80 سال کے بڈھے کی بھی بات. اسی لیے کتنی ہی حلال چیزیں اسلام نے روک دی. اور ہمارے یہاں ہمارے بہت سے بچے اور بچیوں کے بگڑنے کی وجہ بھی یہی کہ حلال ٹی وی کے پروگرام دیکھتے ہیں لیکن ایکٹریسز کے ڈریسز خود بخود ان کے ذہن میں بیٹھتا جاتا ہے کہ ایسا بننا، چاہے اس کا عقیدہ بھی نہ ہو نظریہ بھی نہ ہو. مسلسل یہ شیطان کا وہ طریقہ کار جو ہر دور میں رہا، آخری زمانے میں بڑھ جائے گا. لیکن میرا ایک موضوع امام زمانہ ہوتا ہے، وہ بھی اس سال کا نہیں. ایک موضوع ہوتا ہے شیطان کی معرفت. شیطان کو بھی پہچاننا، وہ ہمیں کیسے بہکائے گا وہ بھی نہیں. پیغام میں نے دے دیا. جو بات شروع میں نے کی تھی کہ نصیحت کو مسلسل سنتے رہیے تو اس کے بھی اثرات آ جائیں گے. اور اگر بے پردہ عورتیں اور عشق و محبت پہ مبنی ڈرامے، فلمیں، ڈائجسٹ، ناولیں مسلسل پڑھتے رہیے اس کے بھی اثرات آ جائیں گے. اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت اہم ہے. لیکن یہ اثرات اگر آخری وقت تک ہمارے ساتھ رہے تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا. اب یہاں پہ ایک حدیث امام کی. پھر اس سال میں نے کوشش کی کہ موت کے عنوان پہ جو اس سے پہلے میں تقریریں کرتے آیا ہوں تو پہلے تقریر ہوتی تھی 4 دن بعد اس کا کوئی علاج آتا تھا. تو جو 4 دن جس نے عذاب سنا وہ 5ویں دن آئے گا کہاں علاج سننے کے لیے؟ وہ تو باہر نکل کے کہا بھائی ان کی تقریر میں نہ جانا، یہ تو قبر والے باپو ہیں، یہ تو دروازہ جہنم ہے، یہ تو ڈراکولا آف اسلام ہے. تو اب میں ہر تقریر کے آخر میں ایک آدھ بات ایسی کہہ دیتا ہوں کہ اگر کہ اس سے تقریر کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے لیکن بہرحال مومنین کرام محفوظ رہتے ہیں. یعنی میرا مجموعہ کم از کم اتنا ہوتا ہے جتنا آج نظر آ رہا ہے. تو آئیے ایک آخری بات. امام فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں جب بستر پہ ان کو موت آ رہی، تم سمجھ رہے یہ کافر مر رہا ہے، یہ مشرک مر رہا ہے، یہ منافق مر رہا ہے، یہ بے دین مر رہا. ہو سکتا ہے وقت آخر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں. لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو تم سمجھ رہے بڑا مومن متقی پرہیزگار دنیا سے جا رہا، تمہیں کیا پتا کہ آخری وقت میں کس طرح سے شیطان نے اس کو بہکایا. حدیث یہ ہے کہ بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ ملک الموت آ گیا، اس نے دیکھا وہ مانیٹرنگ جو اسکرین تھی اس پہ سے نام مٹ گیا، وہ آ گیا اس کے پاس. عام حالات میں تو ملک الموت تو بڑی جلدی ہوتی، بھائی اس کی روح قبض کرو تو پھر وہاں جانا، تو پھر وہاں جانا، تو پھر وہاں جانا. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ملک الموت سے کہہ دیا جاتا ہے جلدی نہیں کرو ٹھہر جاؤ. مجھے ایک دہریے نے آ کے اعتراض کیا تھا قرآن پر. ایک جگہ قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں موت دیتا، ایک جگہ قرآن کہتا ہے ملک الموت تمہیں موت دیتا، ایک جگہ قرآن پلورل کا لفظ استعمال کرتا ہے ملائکہ تمہیں موت دیتے ہیں. تو کون ہے آخر موت دینے والا؟ تو امام نے جو سمجھایا اس کا ایک جملہ یہ کہ امام نے کہا کہ ملک الموت انچارج ہے سارے ملائکہ کا روح نکالنے والے، لیکن ہر جگہ خود بھی نہیں جاتا، کہیں پہ اپنے نائبین کو بھیجتا. تو اب کہا کہ یہ مرنے والا، اس کے بعد جلدی نہیں کرنا ٹھہر جاؤ، اس کی روح آہستہ آہستہ نکالو، آرام سے نہیں، آہستہ آہستہ نکالو. روح نکلنا کسے کہتے ہیں؟ سلمان فارسی جیسا 350 سال کا بوڑھا صاحب معرفت، رسول و امام کا ایسا عاشق کہ خود پیغمبر کہتے منا اہل البیت، اہل بیت میں شامل ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے. ایک جبرائیل کو تمنا پیدا ہوئی تھی حدیث کسا میں، اور ایک سلمان کے بارے میں حدیث آ گئی، مگر موت سے وہ بھی ڈر رہے ہیں. یہ ہم ہیں جو بڑے بہادر سلمان سے بھی زیادہ، لیکن اپنی قوم کے مزاج کو بتانے لگا تو آج کی تقریر بھی رہ جائے گی. سلمان مدائن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے لوگ، سلمان کے شاگرد، سلمان کے دوست، سلمان کے شیعہ، سلمان کے محب. جب سے سلمان اہل بیت بنے تھے لوگ ان کی زیارت کو بھی جاتے تھے. اور ہمارے یہاں بھی مدائن کی زیارت، مدائن پاک کی، سلمان پاک جسے کہتے تھے، ایک اہم زیارت تھی. حالات کے تحت ابھی ہم نہیں جا رہے تو پھر انشاءاللہ جانے لگیں. بہت اہم زیارت ہے سلمان پاک مدائن. وہاں گورنر بنا کے بھیجے گئے. شاید دوسری مجلس میں نے ان 2 ظاہروں کی بات کہی. مدینے کے رہنے والے امام جب مدینے سے گئے تو اب تڑپ رہے، صبح شام جس کی زیارت کرتے تھے 2 سال سے دیکھا ہی نہیں ان کو. سلمان صبح شام ان کی زیارت کرتے تھے، کتنے مہینوں سے دیکھا ہی نہیں. آخر مدینے کے لوگوں نے
مومنین، یہ خالی بات ہو رہی ہے محبان اہل بیت، پیسے ویسے جمع کیے، اسبق ابن نباتہ سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک تو اتنی دور نہیں جا سکتا، تم ہم سب کی طرف سے جا کے سلمان کو دیکھ بھی آؤ، ہمارا سلام بھی پہنچا دو، ہمارے لیے دعا بھی کروا دو۔ سلمان کو یاد رہے کہ مومنین نے ان کو یاد رکھا۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ ایس ایم ایس اٹھایا آپ نے، سلمان کا نمبر اس کے اندر آپ نے فیڈ کیا اور فوراً چلا گیا میسج، اب بھیجا جا رہا اسبق۔ اللہ اللہ یہ دن آ گیا کہ جب اسبق کا نام میری زبان پہ آتا تو دو جملے میں بتانا پڑتا اسبق ہیں کون۔ یہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ اسبق کون ہے۔ مولا کے انتہائی قریبی صحابیوں میں سے ایک، 21 رمضان جس کی ایک حدیث ابھی آپ نے سنی، حسن و حسین بیٹا اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات کو آرگنائز طریقے سے چلانا۔ اسی رات کو مولا آخری ملاقات جس باہر والے کو دی وہ اسبق، 5-7 آدمی تھے، حجر ابن عدی اور اسبق ابن نبات۔ اس کے بعد صرف گھر والوں سے تو بات کی ہے، باہر کے کسی آدمی کو نہیں آنے دیا، بلکہ مولا کی زبانی آخری زمانے کی نشانیوں کا جو سب سے مشہور اور معتبر خطبہ وہ اسبق ابن نباتہ ہی کا تو ایک سوال تھا نا کہ مولا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آخری امام کب آئے گا؟ مولا نے مسکرا کے وہ جملہ کہا جو ابھی سلمان کی زبانی بھی آپ سنیں گے کہ اسبق یہ خدائی راز ہے، نہیں بتایا جا سکتا۔ تو مولا پھر ہمیں کیسے پتا چلے کب آنے والے؟ تو امام نے نشانیاں بتانا شروع کی۔ جب بیٹے اس طرح باپ کی توہین کریں اور جب رشتہ دار کو کا حق کاٹ کے بیٹھ جائے، قطع رحمی کرے، اور جب مشرق میں ایسی آگ بھڑکے اور جب صفا اور مروہ کے درمیان کھلا، بہت مشہور خطبہ ہے نا اسبق، یہ راوی ہے مولائے کائنات والے خطبے کے۔ تو خیر یہ بہت اہم صاحب، عام آدمیوں کو بھیجا بھی نہیں، تم جاؤ۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بات، بعض اوقات بعض بدگمانیاں، اسلام نے کہا نا کبھی کسی مومن کے بارے میں برا گمان نہ کرو، ہاں وہ خود ہی اپنا پردہ ہٹا دے تو الگ بات، ورنہ حتی الامکان اس کے بارے میں اچھا خیال کرو۔ حتیٰ یہ کہ کسی مومن کے منہ سے شراب کی بو آ رہی، شاید اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا میں شراب پی رہا ہوں، دھوکے میں پی گئے۔ کیونکہ جو سوال ہمارے بچے وہ جو مجتہدین کے فتوے کے جواب میں ایک سوال بچے کرتے ہیں کہ یہ جو مراجع نے کہا کہ قصیدہ اور نوحہ بھی اگر گانے کے طرز پہ ہو تو حرام ہے، تو مولانا ہم نے تو زندگی میں گانا سنا ہی نہیں، تو ہمیں کیا پتا چلا کون سی طرز؟ کیا طرز کو چیک کرنے کے لیے اجازت ہے فلمی گانے سننے کی؟ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو گانے سنتا آ رہا، تو اس کو یہ بتایا گیا، جو جس نے کبھی سنا ہی نہیں اس کو کیا بتائی کون سی طرز بن رہی۔ ہاں آپ کی حیرت مجھے نظر آ رہی ہے کہ ایسا کوئی ہے جس نے نہیں سنے گانے؟ ہاں ہیں ایسے بہت کم صحیح لیکن ہیں۔ تو اسی طرح جس نے کبھی شراب دیکھی ہی نہیں ہے اس کو کیا پتا، دھوکے میں پی گیا کہ شاید یہ شربت ہوگا۔ اب تم یہ گمان کرو یہ شراب کی بدبو آ رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شراب، شاید اس نے خالی کلی کر کے تھوک دیا ہو، شاید جان کا خطرہ ہو طبیب نے اس سے کہا ہو کہ شراب پینا واجب، شاید کسی نے اس کے سینے پہ پستول رکھ کے اس کے گلے میں شراب انڈیل دی۔ یہ ہمارے زمانے کے ظالموں کے بھی واقعات، بعض بڑے مقدس و متقی علماء کو گرفتار کر کہا گیا کہ یا تو تبلیغ بند کرو ورنہ پھر ان کے خاندان کی عورتوں کی بے حرمتی سے لے کے ان کے گلے میں رمضان کے روزے میں شراب ڈالی۔ تو خیر امام کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو، ہاں وہ خود ہی اگر اپنا پردہ ہٹا دے، آ کر کہے ہم سے مولانا ظالم تو نے پی ہی نہیں ہے، کبھی پی کے تو دیکھیے کیا مزہ آتا۔ وہ نوجوان کا واقعہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، جس نے خود مجھ سے کہا تھا کہ مولانا میں ایسا شراب کا عادی بن گیا ہوں کہ اب میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ پہلے ایک آدھ پیک نہ پی لوں، ہوش و حواس ہی نہیں رہتے میرے، نماز سے پہلے وضو اتنا ضروری نہیں ہے میرے لیے جتنی شراب۔ تو خیر بات یہ ہو رہی، بات جس حوالے سے میں نے بات کہی ہے اس میں بھی ابھی بہت سارے پیغام، مگر بدگمانی جب تک کہ وہ خود اتنی کھلی خلاف اسلام بات نہ کہہ دے اس وقت تک اس کے غلط عمل کو بھی اچھا سمجھے۔ اسبق ابن نباتہ سے یہ غلطی ہو گئی، یعنی کیسی ہو گئی؟ وہ سلمان کے دروازے پہ پہنچے مدائن میں، پہلے تو یقین ہی نہیں آیا سلمان کا دروازہ، پھر یقین آ بھی گیا۔ لوگوں سے پوچھا نا تمہارا گورنر کہاں رہتا؟ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دے،
یا دروازہ تک نہیں تھا، خالی ایک چتھڑے والا پردہ لٹک رہا تھا اور ہل رہا تھا. یہ مکان تو کوئی غریب بھی رہنے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن یاد آ گیا ہاں یہ سلمان علی کی تربیت یافتہ. سلمان میں ملاقات کے لیے آیا ہوں مدینے سے چل کے. سلمان نے کہا اندر آ جاؤ. اوہو، سلمان اتنے بڑے ہو گئے کہ اتنی دور سے مہمان آیا دروازے پہ آ کے استقبال بھی نہیں کر رہے ہیں. اگر سلمان کے دماغ میں گورنری آ گئی ہے تو فائدہ کیا، واپس چلو. ازبق کے ذہن میں ایک خیال آیا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل میں خود ہی ندامت ہو گئی. دیکھا 350 سال کا بوڑھا سلمان اتنا بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہے کہ بدن میں بستر پہ اٹھ کے بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، دروازے تک کیسے آئے. اب میں بات بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں، ایصال ثواب کی مجلس بھی. لیکن خلاصہ یہ کہ سلمان نے ازبق کو دیکھا، کہا ازبق اللہ نے میری ایک دعا اور قبول کر لی. میں بار بار کہہ رہا تھا خدا بندہ اس وقت میرے کسی اچھے دوست کو میرے پاس بھیج دے. یہ مدائن کے لوگ نہیں چلیں گے، کوئی میرا صحیح مخلص. ازبق نے گھبرا کے کہا بتائیے میں آپ کی کیا مدد کروں. کہا مجھے سہارا دے کے مدائن کے قبرستان لے جاؤ. ارے سلمان، تمہارے بدن میں بستر سے اتر کے دروازے تک جانے کی طاقت نہیں. کہا ازبق تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بس خالی. سلمان نے اتنا کہہ دیا کافی ہے. لے کے گئے. جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے جو آپ کرتے ہیں سلمان نے بھی کیا، بلکہ سلمان کرتے ہیں تو ہم بھی یہ کرتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور. قرآن کہتا بھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبروں کی اور قبرستان کی زیارت کرو تو پھر تم صحیح راستے پہ رہو گے. لیکن یہ آیت جو آج میں نے تلاوت کی، کل بھی تلاوت کر کے اس سے عذاب قبر کے کئی واقعات سامنے آئیں گے کہ قبروں کی زیارت کا فائدہ یہ بھی کہ قبر کا مردہ آپ کو کم از کم بتا دیتا ہے کہ اس کی کیا مدد کی جائے. آج نہیں، آج تو بس یہ آخری جملے. خلاصہ یہ ہے کہ سلمان نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. ازبق کہتے ہیں کہ ایک کونے سے آواز آئی وعلیک السلام یا صاحب رسول اللہ سلمان، اے پیغمبر کے صحابی سلمان تم کو میرا جواب سلام. قبر میں سے آواز آئی. اور قبرستان مدائن کا ہے. مدائن کتنا پرانا شہر. پیغمبر کی ولادت نوشیروان کے زمانے میں ہوئی ہے، نوشیروان سے بھی پہلے سے ہی شہر چلا رہا. نوشیروان نے اس کو رینوویٹ کیا تھا ایک طرح. اتنی پرانی قبر. یہ آواز کیسے آئی؟ ازبق مولا کے صحابی ہیں، علی کے شاگرد ہیں، وہ بھی چکرا گئے. لیکن سلمان کو دیکھا تو عجیب حالت، کمر پکڑ کے کہہ رہے ہیں آج وہ دن آ گیا جب سلمان کو دنیا سے جانا. ارے سلمان یہ کیا کہا سنو، ایک دن میں رسول خدا کے پاس گیا، یا رسول اللہ میری موت کب آئی؟ پیغمبر نے کہا یہ خدائی راز ہے جو ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا. جو مولا نے ازبق کو ظہور امام کی تاریخ کے لیے کہا، مولا ازبق جیسے صحابی کو نہیں بتا رہے. پاکستان میں ہر تیسرا آدمی دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے کب امام آنے والے، باقاعدہ ڈیٹ دے دیتا ہے اس تاریخ کو آ رہے امام. لیکن ذرا سا میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں. اگر تقریر کا شروع ہوتا تو مجھے ہٹنے میں کوئی اعتراض نہ تھا. تقریر کا اختتام، گھڑی تو بتا رہی ہے بس، لیکن واقعہ تو پورا ہو جائے نا. تو خلاصہ یہ ہے کہ سلمان نے کہا رسول نے فرمایا. سلمان یہ خدائی راز ہے ہر ایک کو نہیں بتایا جاتا، مگر تمہارا رتبہ بھی اتنا بلند ہے کہ ایک نشانی بتا رہا ہوں. جب کبھی مدینے سے باہر طویل عرصے کے لیے جاؤ اور اتنے بیمار پڑ جاؤ کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہے، قریبی قبرستان میں جا کے سلام کرنا. اگر جواب سلام مل جائے سمجھ لینا آج دنیا سے جانا. اے ازبق ایک کام اور کرو، اس قبر تک مجھے لے جاؤ. ازبق کو تو خود بھی سسپینس تھا، تجسس تھا کہ جا کے دیکھو تو صحیح وہ قبر ہے کس کی. گئے، 200 سال پرانی 400 سال پرانی قبر. سلمان قبر کے قریب پہنچے اور کہا کہ قبر میں آرام کرنے والے، تو نے میرے سلام کا جواب دیا، یعنی اللہ کی طرف سے اتنی اجازت ہے. تو ایک سوال میں تجھے اپنے حق کا واسطہ دے کے کرتا ہوں، میں رسول کا صحابی ہوں. میرے حق کا واسطہ یہ بتا دو، جب ملک الموت تیرے پاس آیا تھا تجھ پہ کیا گزری؟ منو مٹی کے نیچے مردہ ہوتا. لیکن ازبق کہتے اس طرح سے وہ چیخا آ کہ میرے کان میں اس کی صاف آواز آ رہی. کہا سلمان کیا یاد دلا دیا؟ 100 سال ہو گئے ملک الموت کو میرے پاس آئے ہوئے، لگتا ہے کہ ابھی بھی میرے پاس کھڑا ہے اور وہ تکلیف پہنچا رہا. سلمان میرے پاس جملے نہیں ہیں کہ میں اپنی تکلیف بتاؤں، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ پورے بدن
جگہ جگہ آگ اور لوہے کی قینچیوں سے کاٹا جائے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس تکلیف کے مقابلے میں جو ملک الموت پہنچا تھا. اس میں امام کے 3 جملے اور بڑھا لی. امام نے فرمایا کہ اگر کسی زندہ جانور کو کھڑا کر کے اس کے زندگی میں اس کے بدن سے کھال کھینچ کھینچ کے اتاری جائے کوئی تکلیف نہیں, ہے ہی نہیں تکلیف اس تکلیف کے مقابلے میں جو ملک الموت پہنچا تھا. اب یہ مختلف واقعات ہیں, ایک جملہ نہیں کہ امام اپنے صحابیوں کے ساتھ کہیں سے جا رہے, کسائی جانور کو ذبح کر کے کھال اتار رہا تھا, جانور لٹکا ہوا تھا اور امام نے اس وقت یہ کہا. دوسرا جملہ, امام کہیں سے گزر رہے ہیں, وہاں پہ جانور بھونا جا رہا ہے آگ میں, یعنی لوہے کے سراخ میں جیسے آپ ٹکے وکے دیکھتے ہیں بنتے ہوئے. امام نے کہا زندہ پرندے کو آگ پر بھونا جائے وہ کوئی تکلیف نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ملک الموت آخری وقت میں پہنچا تھا. تو ایک بات, اور تیسرا جملہ میں خود نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اتنا ہی کافی ہو گئے. ایک بات امام فرما رہے ہیں, آپ بھول گئے ہوں گے, میں نہیں بھولتا ہوں, یعنی یہ چیزیں نہیں بھولتا. امام فرما رہے ہیں کہ ملک الموت کچھ لوگوں کے پاس آتا ہے, اللہ کہتا ہے ان کی روحیں آہستہ آہستہ نکال. آہستہ آہستہ مطلب کیا؟ پیروں سے روح نکال کے گھٹنوں پہ روک دو, گھٹنوں سے روح نکال کے رانوں پہ روک دو, رانوں سے روح نکال کے پیٹ پہ روک دو, پیٹ سے روح نکال کے سینے پہ روک دو, سینے سے نکال کے گردن پہ روک دو. روکنے کا مطلب آپ نہیں سمجھے. عام مرنے والے کو جو تکلیف ایک بار ہوتی ہے, جتنی بار روح روک کے پھر کھینچی جا رہی ہے دوبارہ وہ تکلیف شروع ہو گئی. عام مرنے والا ایک دفعہ تکلیف سے گزر گیا. یہ پتہ نہیں کون سا اسپیشل مومن ہے, اور بات مومن کی ہو رہی ہے. آخری جملہ بتائے گا, اسے ایک بار نہیں کتنی بار روح نکلنے کی تکلیف سے گزرنا پڑ رہا, اور جتنی بار روح نکلتی ہے آدمی کو پیاس بہت لگتی ہے. پیاس. ایک بار ایک دہریے نے امام سے کہا, دہریہ نہیں منافق, مولا یہ آپ کیا بار بار کہتے ہیں کہ روح نکلتے کے وقت پیاس بڑی لگتی ہے, جس کے بدن کو آگ و قینچی سے کاٹا جا رہا اس کو کیا پانی کی کوئی پرواہ ہوگی؟ امام نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جو وقت نہیں, سورہ واقعہ تک کی آیتیں جس میں ہے کہ جہنم والے چیخیں گے خدا بندہ بہت پیاس لگ رہی ہے, تبھی انہیں کھولتا ہوا پانی اور پیپ والا پانی پلایا جائے گا. امام نے کہا جہنم کے عذاب میں بھی پانی کی پیاس اس عذاب سے بھی بڑھ جاتی ہے. جہنم کی تکلیف بھی آدمی بھول جاتا ہے پیاس کی وجہ سے, یہ تو اس سے کم کی تکلیف. اب پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے اور تکلیف بھی بڑھتی جا رہی ہے. شیطان پانی لے کے آتا اور اس مرنے والے سے کہتا ہے پانی پیے گا. اتنی شدید پیاس کے جہنم میں آدمی عذاب جہنم میں پکارے پانی لاؤ. پانی التہاب ایک لفظ ہے عربی کا, آپ حضرات شارجہ میں رہ کے عربی تو سیکھ گئے ہوں گے. التہاب, التہاب کہتے ہیں کہ اگر کسی پیاسے آدمی کے سامنے پانی رکھ دو اس کی پیاس خود بخود ڈبل ہو جائے گی پانی دیکھ کر, اور بڑھ جائے گی پیاس. سائیکولوجیکل پیاس. شیطان آتا ہے پانی لے گا, ارے نیکی اور پوچھ لا پانی دے, کہ ایک شرط پہ دوں گا, مجھے میری خدائی کو مانو اور کہو کہ میں تیرا رب ہوں. مومن گھبرا کے آ رہے ساری زندگی اللہ کو مانتا رہا, آخر میں تیرے کو مانوں گا, بھاگ جائے یہاں سے. شیطان اگر ایسا بھاگنے لگے نا تو وہ شیطان ہی نہیں ہوتا, بھاگنے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. خیر, تو خلاصہ یہ ہے, مسکرا دیا شیطان, ابھی بھگا رہا ہے, ابھی ہاتھ پاؤں جوڑ کے بلائے گا. جب گھٹنے میں روح روک دی گئی اور پیاس بڑھ گئی, شیطان نے کہا پانی چاہیے, میری خدائی مان. خلاصہ یہ کہ جب روح گردن میں رکی ہے اتنا پیاسا تو ہے, وہ بھی بڑا چالاک, ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی کو گراتا بھی جا رہا. یہ ایک ہی پیالہ ہے, اگر یہ بھی چلا گیا پھر نہیں ملے گا پانی. اب ادھر ملک الموت کو بھی جلدی نہیں ہے کہ جلدی سے روح نکال لے, مسئلہ ہی ختم. وہ بھی آرام سے روح نکال رہا, اور ادھر ہر دفعہ یہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. ایک پانی کا پیالہ تھا بس, وہ آدھا رہ گیا, 3/4 چلا گیا. چند گھونٹ بچے, شیطان کہتا یہ آخری پانی ہے, ابھی میری خدائی کو مان لے. مومن نے مڑ کے دیکھا شاید ملک الموت اب تو روح نکال دے, وہ آرام سے بیٹھا ہوا, وہ جلدی نہیں ہے اس کو, ادھر ادھر باتوں میں لگا. جیسے آپ پاکستان کے دفتروں میں جاتے ہیں تو آپ کا کام کیسے کرتے ہیں وہ آفیسر, وہ ادھر ادھر لگا ہوا ہے, توجہ ہی نہیں دے رہا. گھبرا گئے, اتنی پیاس, گھبرا کے کہا
اچھا میں نے تیری خدائی کو مانا، اب تو پانی پلا دے. یہ جملہ کہا شیطان نے، وہ پانی بھی زمین پہ پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں خدا کے سامنے تیری مدد کر سکتا تو خود کو تھوڑی جہنم میں جلتا. اور ادھر ایک جھٹکے سے ملک الموت نے روح نکالی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. خدا بندہ یہ آخری وقت میں ہمیں ہدایت کے بعد گمراہی نہ ملے، یہ اس وقت کی دعا. ہم نے تو دیکھا بھائی ہمارا مرنے والا مرتے دم تک ٹھیک رہا، ہمیں کیا پتا کہ پردے کے پیچھے، اسکرین کے پیچھے کیا اس کے اوپر گزر گئی. راوی نے کہا مولا یہ تو ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. راوی کہہ رہا اللہ نے اپنے اس مومن بندے کی کوئی مدد نہیں کی. امام نے اس کے دو جواب دیے، ایک مختصر ابھی بتا رہا ہوں، تفصیلی شاید کل آ جائے. یعنی یہ یاد رکھیے کل میں تو ضرور آؤں گا مجلس پڑھنے اگر زندہ رہا. مجمع کی بات نہیں کرتا لیکن میں تو آؤں گا، مجھے تو مجلس پڑھنا، ثواب بھی لینا ہے. اور امام کی فوج کا خدمت گزار اسی کام کے لیے رکھا گیا ہوں. لیکن ایک جواب تو آ جائے. امام نے فرمایا اگر یہ چاہتا تو اپنی زندگی ہی میں اس کا انتظام کر سکتا تھا. مولا کیا؟ کہا کہ اگر کوئی رجب کے آخری ہفتے میں 3 روزے رکھے، 7 ضروری نہیں، ایک 27 رجب کا تو آئی، ایک 24 رجب اور ایک 29 رجب، اور اگر یہ تاریخیں اس کے ہاتھ میں نہ رہیں کسی وجہ سے تو 7 دن جو آخری رجب کے اس میں کوئی 3 روزے رکھے تو ملک الموت جب روح قبض کرنے آئے گا تو وہ خود ہی کوثر کا جام بھر کے لاتا ہے ایسے آدمی کے لیے جو ماہ رجب کی آخری کوئی 3 دن 7 میں سے اس میں روزہ رکھتا ہے. یہ جام کوثر تیرے لیے ہے، جس کو جام کوثر مل جائے شیطان کا پانی اسے کیا بہکا پائے گا. ملک الموت خالی ہاتھ نہیں آتا، کوثر کا پانی پلاتا جاتا اور اس کی روح کو قبض کرتا جاتا. ایک جملہ کہہ دو، یہ جملہ میرا آج کی تقریر کا ایک حصہ بننے والا تھا، اب نہیں. اب آپ حضرات زیادہ نہیں گھبرائیں، اس سے پہلے کہ آپ اٹھ کے جائیں میں مسائل پہ آ جاتا ہوں. ایک جملہ، کیا شیطان کو یہ چیزیں نہیں پتا؟ بھائی مجھ سے تو زیادہ علم رکھتا ہے شیطان. جب میں نے یہ حدیث امام پڑھی شیطان کو بھی تو معلوم. تو اب شیطان کیا کرے گا؟ اول تو ہمیں اس قسم کے روزے رکھنے ہی نہیں دے گا، اور اگر ہم رکھ لیں تو ایسا کوئی چکر چلائے گا کہ روزے رکھ کے بھی ہم بغیر روزے والے ہوں گے. کیسے؟ جس کے اوپر واجب قضا روزے باقی ہو سنت روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. وہ ماہ رجب کے سنت روزے رکھوا دے گا، ہم پر کوئی قضا بھی ہوگا، سارے روزے غلط ہو گئے. یہ فائدہ صحیح روزوں کا ہے، غلط روزوں کا کوئی تھوڑی. کل کی بات جو آخری بات تھی، کل ان دونوں کو ملا کے آنے والے کل کو اس جملے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قبر میں کام آنے والی سب سے بڑی نیکی کیا. لیکن نماز بیشک، اس سے پہلے صدقہ دو. شیطان کو بھی تو پتا ہے نا کہ صدقہ تو فوراً ٹرانسفر ہوتا، وہ چکر ایسا چلائے گا ہم صدقہ دیں گے بھی اور مرنے والے تک نہیں پہنچے. مثلا صدقہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے باکس میں پیسے ڈال دیے، صدقہ نام ہے غریب کے ہاتھ میں پہنچے. آپ نے کہا جی ہم تو اس وقت اپنے مرنے والے کا غم کر رہے ہیں اور تجہیز و تکفین کی تیاری کر رہے ہیں اور کڑوی روٹی کا انتظام کر رہے ہیں اور کھانے پینے کی فکر میں، ابھی رکھ دو صدقہ کل پہنچا دیں. وہ کل تک تو رات تو گزر گئی نا جو اصل رات تھی. صدقہ نکالا بھی اور مرنے والے تک پہنچا بھی نہیں. یہ روایت میں نہیں ہے کہ نکال کے رکھ دو تبھی اللہ اس کے عذاب کو دور کرے گا، اس کو پہنچاؤ تو نور کی دیواریں آئیں گی. اللہ بھی کہے گا صدقہ کل دے رہے ہو تو نور کی دیوار بھی کل بھیج دوں گا. تو سانپ تو اسی رات کو آنے والا، اجدہا تو اسی رات کو آنے والا، تو چل پڑا اپنی جگہ سے. اب صدقے میں ٹیکنیکل مسئلہ کتنے لوگوں کو نہیں معلوم، وہ صدقہ دیں گے بھی اور معلوم ہے وہاں تک نہیں پہنچا. روزے کا ٹیکنیکل مسئلہ کتنے لوگوں کو نہیں معلوم. تو شیطان 2 طریقے سے کام کر رہا. پہلے تو اول ہمیں آنے ہی نہیں دیتا دین کے راستے پر، اور اگر یہ حدیثیں ہم سن لیں تو ہماری لا علمی سے فائدہ اٹھا کے کوئی ایسا ٹیکنیکل ہم سے مسٹیک کرا دیتا. صدقہ دیا اور مرنے والے کو نہیں ملا، روزہ رکھا اور ہمارے لیے کوثر کا جام نہیں آیا. اسی لیے قبر کی سب سے بڑی نیکی کچھ اور ہی، وہ انشاءاللہ کل. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس عذاب کے حوالے سے جو بات میں نے کہی وہ عذاب کے حوالے سے تو نہیں، لیکن اس کے 2-3 جملوں کے حوالے سے آپ کے ذہن میں پھر یہ چیز لانا چاہتا ہوں کہ پیاس کو کوئی معمولی امتحان نہ سمجھیے گا. اگر گناہگاروں کے حوالے سے قرآن نے کہا جہنم
جہنم کی ساری تکلیفیں اپنی جگہ، پیاس کی تکلیف سب سے بڑھ جائے گی. تو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اگر یہ ننھے ننھے نبی زادے اور امام زادے پیاس کی فریاد کرتے نظر آ رہے ہیں، بہت پیاسے ہیں. اب میں جملہ بڑی مشکل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے میرے پاس اور الفاظ بھی نہیں. اگر ان بچوں کو اٹھا کے آگ میں جلا دیا جاتا تو شاید تکلیف ان کو اتنی نہ لگتی. یہ 3 دن کی پیاس جیسا کلیجہ پھونکا جا رہا، جوان اور صحت مند لوگوں سے برداشت نہ ہو. پیاس دیکھیے، حسین کی بڑی غیرت مند بیٹی ہے سکینہ اور ہمارا خیال کرنے والی. شب عاشور جب پیاس کی فریاد بڑھ گئی تھی تو حسین نے کنویں سے معجزے کے ذریعے پانی جاری کیا تھا نا. اس وقت تک بھی سکینہ کو تقریباً 3 دن ہو رہے پیاس کو، تڑپ کے آگے بڑھی پیاسے کے آگے. لیکن بیٹی اگر پانی پی لے گی تیری پیاس بجھ جائے گی. امت کی شفاعت نہیں ہو سکے. گھبرا کے کہا بابا میرے پیاسا رہنے سے کیا، آپ کے چاہنے والے وہ بخش دیے جائیں گے. کہا ہاں سکینہ، بابا مجھے نہیں پینا پانی، آپ کے لیے پانی آ گیا ہے، آپ کے لیے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پینا بابا یہ پانی. بڑے امتحان دیے اس ننھی سی بچی نے. لیکن خالی یہ بچی نہیں، کربلا کا ہر بچہ، کربلا کا ہر بچہ. لیکن ایک عجیب منزل آتی ہے کہ جب بچی کہتی ہے تو امت کی بخشش کے لیے کہاں میں پیاسا رہوں گی. ایک اور منزل آتی ہے جب بچی تڑپ کے کہتی ہے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، تو واپس آ جا. جب وہی سکینہ فریاد کر رہی ہے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، میں پیاسا رہوں گی. کون سکینہ؟ جو چچا کی سفارش کرا کے چچا کو مقتل بھیج رہی. حسین تیار نہیں تھے کہ عباس تلوار چلائیں. یہ سکینہ تھی جو بابا کے پاس عباس کی سفارشی بن کے گئی. اور پھر ایک چوتھی منزل آتی ہے یہاں پہ کہ جب پانی آ بھی گیا، ابھی تو پانی نہیں آیا اور سکینہ کہہ رہی ہے نہیں چاہیے پانی. ایک منزل آتی ہے جب پانی آ بھی گیا تو سکینہ پانی پی بھی نہیں رہی. یہ کون سی منزل؟ شام غریبہ جب پانی آیا. میرے مرحوم استاد ایک روایت پڑھا کرتے تھے، جلدی جلدی ان کے جملے دوہرا دوں. دیکھیے سیدانیوں کے لیے سب سے مشکل وقت کربلا میں تھا جب پانی نظر آئے. کوئی آپ کا بڑا قریبی رشتہ دار جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، وہ کوئی چیز مانگ رہا اور آپ اس وقت اسے نہ دے سکیں، کوئی بھی حالت، جب بھی وہ چیز نظر آئے گی آپ کو اپنے جگر کا وہ ٹکڑا ضرور یاد آئے گا. ہر منزل مسائل پر یہ بیویاں شکر خدا کر رہی ہیں. پانی دیکھ کے کیسے فروا نے کہا ہوگا قاسم بیٹا تو بہت پیاسا تھا، پانی آ گیا. پانی دیکھ کے لیلا نے کیسے آواز دی ہوگی اکبر تو اتنا پیاسا تھا کہ جہاد کے درمیان واپس آیا، بابا سے پانی مانگا تھا اکبر نے، جو حسین نے اپنی زبان اکبر کے منہ میں دی تھی. اور گھبرا کے اکبر نے کہا تھا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے. لیلا نے پانی دیکھ کے کیسے نہ کہا ہوگا اکبر پانی مانگ رہا تھا، پانی آ گیا. اور جب زینب کی نگاہ پانی پہ پڑی تو علی کی یہ بیٹی کس طرح جلال میں آ گئی. سجاد ان لوگوں سے کہو لے جائے پانی واپس، ہمیں نہیں چاہیے پانی. میرا اکبر پیاسا مارا گیا، میرا عباس پیاسا مارا گیا، میرا حسین پیاسا مارا گیا، زینب یہ پانی قبول کر لے. آقا سجاد کے لیے میں اب تک کی مجلسوں میں 2-3 بار کہہ چکا ہوں، کبھی پھوپھی کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا، لیکن آج پہلی منزل ہے اور کہہ رہے پھوپھی اماں لیکن پانی پی لی. زینب کہتی ہے سجاد مجھے نہیں چاہیے یہ پانی، میرا سارا گھرانہ پیاسا مارا گیا. سجاد سر جھکا کے کہتے لیکن پھوپھی اماں پانی پی لی. جب تیسری بار زینب نے منع کیا
اور سجاد نے سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں پانی پی لیجیے. اب زینب بھی ایک مرتبہ گھبرا گئی. سجاد آج تک کسی مسئلے میں تو نے اتنا اصرار نہیں کیا, آج اپنی پھوپھی سے اتنا اصرار کیوں کر رہا؟ کہا پھوپھی اماں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں. یہ کہہ کہ ایک مرتبہ امامت کی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی. پھوپھی اماں ذرا وہ دیکھیے, پرسوں رات کو میں رسول خدا کی معراج پڑھوں گا. دنیا سے رسول گئے, جنت دیکھ کر آئے. آج کربلا کے میدان میں رسول کی بیٹی سجاد کی انگلی کے اشارے سے جنت دیکھ رہی ہے. پوری جنت نہیں, کوثر کا ایک کنارہ ہے. نانا رسول خدا مسند سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. بابا علی مرتضیٰ کوثر کے قریب کھڑے ہیں. بھیا حسن مصطفیٰ نانا کے پہلو میں ہے. اماں فاطمہ باپ کے پائٹی ہے, اور میرا ماجایا حسین نظر آ رہا. رسول خدا نے علی کو اشارہ کیا, ساقی کوثر, ہمیں اور آپ کو کوثر پلانے والا. کوثر کا جام لے کے آگے بڑھا حسین کے پاس. حسین کوثر کا پانی حاضر ہے, پانی پی لے. زینب دیکھ رہی ہے, حسین نے منع کیا, بابا میں پانی نہیں پیوں گا. ایک بار یہ منظر دیکھ کر وہ جام کوثر بڑے بھائی نے لیا, لیکن اتنا کم عمروں کا فاصلہ ہے کہ بھائی اور دوست آگے بڑے. حسن مصطفیٰ بھیا حسین کوثر پی لے. کہا کوثر کا پانی بھی نہیں پیوں گا. نانا رسول خدا نے کوثر کا جام اپنے ہاتھ میں دیا. حسین آ میرے پاس, میں تجھے کوثر کا پانی پلاتا ہوں. ہاتھ جوڑ کے کہا نانا کوثر کا پانی نہیں پیوں گا. بھیا منظر دیکھنا ہے. ماں فاطمہ آگے بڑھی, اے میرے لال تیرا امتحان پورا ہو گیا, خدا نے اجازت بھی دے دی ہے, کوثر کا پانی پی لے. کہا اماں میں یہ پانی نہیں پیوں گا. فاطمہ نے گھبرا کے کہا لیکن بیٹا کیوں؟ اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہے. کہا اماں میری زینب پیاسی ہے, اماں میرے بچے پیاسے ہیں, جب تک کہ وہ پیاسے ہیں میں کیسے پانی پیوں؟ حسین کو کوثر بھی نہ چاہیے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ نے یہ پانی نہ لیا, میرا بابا جنت میں کوثر کے کنارے بھی پیاسا رہے گا. بس زینب نے اب کوئی سوال نہ کیا, پانی تو لے لیا. اور ایک بار آگے بڑی, ننھی سکینہ کو سوتے سے اٹھایا. سکینہ بیٹی اٹھ جا, پانی پی لے. پانی آ گیا. اللہ اللہ, اتنی پیاسی بچی تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں پانی آ گیا, یعنی میرا چچا عباس آ گیا ہے. زینب نے کہا نہیں عباس تو نہیں آیا, پانی آ گیا. اب ذرا بچی نیند سے ہوشیار ہوئی. پھوپھی اماں پیاسی تو آپ بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ ہے, آپ نے پانی خود کیوں نہ پیا؟ میری ماں رباب کو کیوں نہ دیا؟ میرے بھائی سجاد جو بیمار بھی ہے. کہا بیٹی طریقہ یہ ہے, پہلے چھوٹے کو پانی دیتے. بھائی یہ سننا ہے. اب سکینہ نے سوال کوئی نہ کیا, پانی ہاتھ میں لیا, لیکن پانی ابھی بھی نہ پیا. پانی کا جام لے کے مختل کی جانب چلی. زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ پھوپھی اماں آتی نے تو کہا پہلے چھوٹے کو پانی پلاتے ہیں. ارے میرا ننھا علی اصغر, کربلا کا سب سے کم سے اصغر بھیا کو پانی پلا کے آتی. اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جس مجلس میں ام لیلہ اور اکبر, رباب اور اصغر کے مسائل پڑھے جائیں, یاد رکھیے اس کی دعا فوراً قبول ہے. یہ میرا اپنا تجربہ. خواتین کو نظر نہیں آ رہا ہوگا ان کے درمیان کہیں اصغر کی دادی غشی کے عالم میں ہوں, آپ کے درمیان کہیں آپ کا مظلوم آقا سجاد اپنے چھوٹے بھائی کے مسائل سن کے گریا کر رہا ہو. خدا بندہ تجھے معصوم علی اصغر کی اس پیاس کا واسطہ, اور تجھے اصغر کی شہادت کے حوالے سے رباب اور فاطمہ زہرا کے مسائل کا واسطہ. جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں گریا کر رہے ہیں, جو گریا کرنے والے خدا بندہ ان کی صف عزا پہ کھڑے ہونے سے پہلے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. اصغر کے خون ناحق کا واسطہ دنیا بھر کے مومنین اور مومنات, خصوصاً جو آج کی مجلس میں ان کو اور ان کے گھروں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو اور ان کی اولادوں کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ تجھے اس خون ناحق کا واسطہ, جسے آسمان قبول نہیں کر رہا, جسے زمین قبول نہیں کر رہی, رحمت خدا رک جائے گی, اس خون ناحق کا واسطہ
ہمارے جو پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جنہیں روزگار کا کوئی مسئلہ ہے ان کے اس مسئلے کو حل فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے جتنے مرحومین ہیں خاص طور پہ آج کی مجلس میں جو لوگ آئے ان کے خاندان کے مرحومین، برادر محترم اقبال کرمانی صاحب جن کی والدہ کی آج برسی کا بھی دن ہے، خدا بندہ ان سب کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما، اور اس خون ناحق کا انتقام کوئی نہیں لے سکتا بجز اسی خاندان کے وارث و فرزند، خدا بندہ تجھے اس خون ناحق کے انتقام کا واسطہ اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، غیبت امام میں ہمیں اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کے سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ آپ نے بار بار سنا کہ آج محترم اقبال کرمانی صاحب کی والدہ کی برسی ہے، یاد بھی ہوگا آپ کو کہ چند سال پہلے اسی ممبر سے ہم نے ان کے لیے دعا کی تھی مجلس کے آغاز میں، اور اختتام پہ اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، میں ہی یہ مجلس پڑھ رہا تھا۔ تو مریم بھائی بنت سلیمان مرچن، کرمانی خاندان کے دیگر تمام مرحومین جتنے لوگ آج کی مجلس میں آئے، یہ مومنین اور وہ مومنات، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت و شہداء ایمان و شہداء اسلام، کل اموات مومنین و مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔